حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور کافروں نے آپ کے کان، ناک وغیرہ ایسا کاٹ دیے اور سینہ چیر کر آپ کا دل نکالا۔ طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے خاتمے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانپ دیا گیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور پاک نے اس خیال سے کہ آخر عورت میں ایسے ظلموں کو دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے کان، ناک وغیرہ کاٹ دیے ہیں۔ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہم اس پر راضی ہیں۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور نے ان کو دیکھنے کی اجازت فرما دی۔ آ کر دیکھا انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے استغفار کی دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں نشیں رکھی ہوئی تھی، ایک عورت تیزی سے بھاگی ہوئی آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اس عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے پہچان لیا کہ یہ میری والدہ ہے۔ میں جلدی سے روکنے کے لیے آگے بڑھا مگر وہ قوی تھی۔ ایک گونسا مارا، میرے منہ پر مارا اور کہا، پیچھے ہٹ۔ میں نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے لیے کفن لائی تھی۔ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی۔ ان کپڑوں میں ان کو کفن دے دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن پہنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کیا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ انہیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں سے بڑا تھا، دوسرا کپڑا چھوٹا تھا، تو ہم نے کوڑا ڈال کر کوڑے میں جو کپڑا جن کے حصے میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے۔ کوڑے میں بڑا کپڑا حضرت سہیل کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آیا جو ان کے قد سے بھی بڑا تھا۔ اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانپ دے اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش پر پہنچی تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کپڑا بڑا تھا۔ یہ روایت مختصر ہے۔ تو دوستو، یہ 2 جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے، لیکن اس کو یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن ہے۔ ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا جو اس کی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری
اور مساوات کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سنتے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا بھی اتباع کرے جو کر کے نہیں بلکہ کر کے دکھا کے، جو کہہ کے نہیں بلکہ کر کے دکھا گئے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پیروکار کہنا بھی شرم کی بات ہے۔